نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، وہ بیعت کرتی ہوں آپ سے، علی الا یشرکن باللہ شیئا، تو ان شرائط پر کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہ کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہ کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور بہتان بھی نہیں لگائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جس کو وہ گھڑ لیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہ کریں گی کسی معروف میں، فبایعہن، پس بیعت کر لیجئے ان کو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، مت دوستی کرو اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، یقیناً مایوس ہو گئے وہ آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ مایوس ہو گئے کافر قبر والوں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الممتحنہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان ایمان والی عورتوں کا حال پڑھا کہ جو اپنے
گاؤں کو گھر کو چھوڑ کر اس لیے ہجرت کر جائیں کہ وہ ایمان لے آئی ہیں، تو وہاں پر ان کے جو کافر شوہر ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور اہل ایمان ان کے ساتھ نیا مہر مقرر کر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں انہی ایمان والی عورتوں کا بیان ہے جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا کہ فامتحنوہن، جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کا امتحان لو، یعنی یہ پہلے جانچ پڑتال کرو کہ کیا واقعی وہ ایمان کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اس جانچ پڑتال کا ایک طریقہ بیعت ہے، بیعت کی شرائط ہیں جو آج کے سبق میں بیان کی گئی ہیں۔ اصل میں بیع تو کہتے ہیں بیچنے کو، اسی سے بیعت بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے، اور وہ کن شرائط پر حوالے کرنا ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور یاد رہے کہ بیعت کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو عورتوں سے لی گئی اور ابتدائی دور میں، اور ایک وہ جو مردوں سے لی گئی خصوصاً جہاد کے موقع پر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بھی بیعت لی، تو اس وقت تو ظاہر ہے وہ شرک چھوڑنے یا ان چیزوں کی بیعت نہیں تھی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام گئے تھے وہ سب شرک چھوڑ کر گئے ہوئے تھے، وہاں پر تو جہاد کی بیعت تھی۔ اور جس طرح 2 دفعہ بیعت ہوئی مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں، اہل یثرب نے جب بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گاؤں اپنے علاقے یثرب میں آنے کی دعوت دی، تو اس بیعت کو بھی بیعت کہتے۔ پہلی دفعہ جو بیعت ہوئی اس میں تو تقریباً یہی باتیں ہیں جو یہاں پر ہیں۔ دوسری دفعہ جو بیعت ہوئی، اس دوسری دفعہ والی بیعت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان سے معاہدے لیے کہ ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جہاں حضور جہاد کا حکم دیں گے لڑائی کا وہاں لڑیں گے، جس سے صلح کا حکم دیں گے وہاں صلح کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کریں گے، چاہے وہ بات ان کو پسند ہو یا ناپسند ہو، امیر کی اطاعت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک شرائط تھیں جو جہاد کے لیے اور خصوصاً اس وقت جب ایک تنظیم سازی کی گئی اس وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ بیعت عورتوں کی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے 3 طریقے ہوتے تھے۔ بعض دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور وہی پیالہ پھر عورتوں کی طرف بھیج دیتے اور ارشاد فرماتے کہ اس میں نے ہاتھ ڈبویا ہے، آپ خواتین بھی اپنا ہاتھ ڈبو لیں۔ تو اس طرح بیعت ہو گئی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سا کپڑا لیتے، ایک سرا حضور پکڑتے اور دوسرا عورتوں کی طرف کر دیتے، اس طرح بیعت ہو جاتی۔ اور کبھی صرف زبانی بات ہی ہوتی پردے میں، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ ہوتی۔ یہ 3 طریقے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لینے کے۔ 1 منٹ کے لیے آپ یہ بات بھی سوچئے اور سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے ہیں ہی والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت کا ہاتھ پکڑ بھی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو والد کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا۔ اور کون سا پیر ہے کہ جس کو خیر جی بزرگ نے والد کی جگہ پہ ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا تو اور کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب ایمان والی عورتیں آپ سے بیعت کے لیے آئیں تو ان شرائط پر بیعت کیجیے۔ پہلی شرط، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ پہلی شرط ہے۔
کیونکہ شرک ہوگا تو ایمان نہیں، اور ایمان ہے تو پھر شرک نہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جہاد کی بالکل صفیں تیار ہو رہی ہیں، ایک مجاہد تو نہ کہیں، پہلوان، ایک جنگجو وہ آ گیا جو بڑا تیر تلوار کا ماسٹر اور ماہر تھا۔ اس نے کہا جی میں بھی آپ کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ عرب کو نا لڑائی کا ویسے ہی شوق تھا، تو میں بھی اپنی جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا، ویسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی صف میں شامل ہو کر آپ کے دشمنوں سے میں بھی لڑوں۔ آپ نے پھر واپس چلا جا، اگر رب کی توحید کی گواہی نہیں دیتا پھر ہماری صف میں کھڑا ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہم کسی ایسے بندے کو اپنی صف میں کھڑا نہیں کرتے جو شرک کرتا ہو۔ تو پہلی شرط نبی کی بیعت کی یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اللہ کی ذات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، کمالات اور اختیارات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا پہلی شرط بیعت کی یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ آج کل تو بہت رسمیں اور بنی، ان میں بیعت بھی ایک رسم بن کے رہ گئی، حالانکہ یہ تو سنت تھی۔ اور جہاں پر بیعت کی جاتی ہے وہاں پر سب سے پہلے جناب جھکا جاتا ہے، بعض دفعہ تو سجدے کی کیفیت بنا دی جاتی ہے۔ وہ بیعت کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ بیعت تو شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ شرک نہیں کرنا، بیعت تو توحید سے شروع ہوتی ہے، اور جو پیر اپنے سامنے جھکائے اور اس پر خوش ہو، بھلا وہ بیعت کہاں سے سنت رہ گئی؟ وہ تو پہلی شرط ہی اس کے اندر نہیں پائی گئی، اس کے اندر تو پہلی بنیادی شرط ہی ختم ہو گئی ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ شرک کرنا ہے تو پھر بیعت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر رسم رہ گئی ہے، پھر وہ بیعت نہیں رہی۔ نمبر 2، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی۔ اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں چرائیں گی۔ ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، معاشرے میں بدکاری اور برائی اس کو فروغ نہیں دیں گی۔ اور نمبر 4، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ عرب کے اندر بچیوں کو تو ویسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بیٹوں کا قتل بھی یوں تھا، جاہل رکھنا بھی ایک قتل ہے۔ اللہ کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں اولاد کو، تو یہ جاہل رکھنا یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ فرمایا یہ نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان، اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی۔ بہتان الزام لگانا، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، لفظی معنی جس کو گھڑ لے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے۔ ہاتھوں اور پاؤں سے مراد دیدہ دانستہ، یعنی جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے کہ اس بندے کے اندر یہ جرم نہیں، پھر بھی الزام لگا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بہتان۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی نیک عمل میں، کسی حکم میں نہیں کریں گی۔ تو یہ شرطیں ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ روایت بھی ہے۔ حضرت ہند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان والی تھی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ دیکھ رہے عجیب بات ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھی۔ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، اور ہجرت حبشہ تو ان لوگوں نے کی ہے جو بالکل ابتدائی ایمان لانے والے تھے۔ تو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان کون ہے؟ ابو جہل کے بعد دوسرا نمبر ان کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے جی؟ ابو سفیان کا۔ اور فتح مکہ تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہے، اور وہاں فتح مکہ کے وقت وہاں وہ اس وقت ایمان لائے، اور ان کی بیوی
ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے، ام حبیبہ پہلی مومنہ ہے، یعنی ابتدائی مومنہ ہے، اور پھر حضور کی بیوی بن گئی، اور ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہے، لیکن یہ بھی آج فتح مکہ کے بعد ایمان لا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کوئی کب ایمان لاتا ہے، کوئی کب ایمان نہیں لاتا، کس کو کون سا مقام ملتا ہے، کس کو کون سا مقام نہیں ملتا۔ باپ مشرکین کا سردار ہے اور بیٹی ام المومنین بنی ہوئی ہے، پہلے ایمان لانے والی ہے۔ تو فتح مکہ والے دن جب عورتیں ایمان لائیں تو عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اسی آیت کی روشنی میں۔ اب ان عورتوں میں ہند بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اب انہوں نے بالکل منہ چھپایا ہوا تھا، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں تھا کیونکہ حضور کی ساس تھی، لیکن چونکہ اتنی لمبی دشمنی چلی آ رہی تھی اور آج گویا کہ پہلی اس حالت میں پہلی ملاقات تھی کہ ایمان کی حالت میں، پہلے تو دشمنی تھی نا، وہ ابو سفیان کی بیوی اور ابو سفیان اور ہند نبی پاک کے مخالفین میں سے تھے، اس لیے ان کو خطرہ بھی تھا کہ حضور کہیں میرے قتل کا آرڈر ہی نہ دے دیں۔ تو تھی جو کہ سردار کی بیوی، اور عرب کی عورتیں ذرا دلیر بھی تھیں اور بات کرنے میں رہ نہیں سکتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لی نا، تو پہلی شرط الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ ہند نے آگے سے کہا شرک بنا کر جو دیکھ لیا کیا فائدہ ہوا ہمیں، اس سے پہلے ہم نے جو بڑا شرک کیا اللہ کے ساتھ کیا فائدہ ہوا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی کام کر سکتا ہوتا تو آج ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نہ آتی، ہم نے تو ڈٹ کے مقابلے کیے تھے، لیکن آخر اللہ کی تقدیر غالب آئی، آج ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی بھی کہنے لگی یہ تو وہ شرط ہے اس میں تو مرد عورتیں سب برابر ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی آپ سے پہچانا نہیں کہ کون ہے، اس بات پر بھی۔ اگلی بات آپ نے فرمائی چوری نہیں کرنی، کہنے لگی یا رسول اللہ باقی تو میں چوری نہیں کرتی، میرا شوہر جو ہے وہ بعض دفعہ ہاتھ کا تھوڑا تنگ ہے اور خرچہ کم دیتا ہے، اس کی جیب سے نا میں کچھ پیسے نکال لیتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، حضور نے کہا آپ ہند تو نہیں ہو؟ آپ نے کہا آپ ہند تو نہیں ہو؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ وہی ہوں، لیکن اب جو ہے ہم آپ کے پاس ایمان کی حالت میں آئے ہیں۔ آپ مسکرائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو سفیان بھی قریب ہی کھڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ادھر سے کہا وہ جو میری جیب سے نکالے ہیں نا وہ میں نے معاف کر دی ہیں۔ اب ان کی ٹینشن نہ لو، آگے شکایتیں نہ لگاؤ، وہ میں نے کیا کر دی ہیں، معاف کر دی ہیں، بس آگے بات کو چلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شرط پیش کی ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ تو ہند پھر بولی اور کہنے لگی شریف عورتوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے زنا کرنا، یہ تو گھٹیا اور کمینے عورتیں کرتی ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی شرط بیان کی ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل۔ ہند کہنے لگی واہ یا رسول اللہ، بڑوں کو تو آپ نے بدر میں قتل کر دیا، اب بچوں کے بارے میں ہمیں نصیحت کر رہے ہو کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ بڑے جو تھے ان کو تو ہم نے پال پوس کے بدر میں بھیجا تھا تمہارے مقابلے کے لیے، سب کے سر قلم کر دیے، اب اولاد کے بارے میں نصیحت کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب حضور کے بیٹھے تھے، جب یہ بات انہوں نے کہی کہتے حضرت عمر اتنے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے کہ زبردست بات کہی ہے کہ بھائی بڑوں کو ہم نے پال پوس کے آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، لاشیں 70 لاشیں جو ایک دن میں آئیں کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ بہرحال انہوں نے یہ بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مسکرائے۔ اور اس کے بعد آپ نے اگلی چوتھی پانچویں شرط پیش کی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، بہتان نہیں باندھنا، اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں باندھنا۔ انہوں نے پھر بولی اور کہا ہاں یہ تو واقعی بہت گھٹیا حرکت ہے۔ اور آخر میں آخری شرط چھٹی ولا یعصینک فی معروف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی کسی حکم میں۔
تو اس پر ہند بولی ہم نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، ہم اب آپ کی تابعداری کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اب آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کے قدموں میں ہیں، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ضد تھی وہ ختم ہو گئی، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہم اب نافرمانی کے لیے نہیں، ہم اب آپ کی غلامی کے لیے آ گئے ہیں۔ بہرحال یہ 6 شرطیں ہیں بیعت کی، اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اگر وہ ان 6 شرطوں پر تیار ہو جائیں تو فبایعہن، پھر ان کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے۔ اب یہاں پر رک کر 1 منٹ کے لیے سوچئے، نئے نئے محققین آ رہے ہیں مارکیٹ میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ایک نئی تحقیق رکھتا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا نئے نئے فلسفے آ رہے ہیں، اور ہر بندہ محقق ہے۔ اور ہمارے بعض وہ ساتھی، بلکہ ہمارے نوجوان عزیز جو نورانی قاعدے میں ہم سے بھاگ گئے، کبھی کوئی دوسرے پارے میں بھاگ گئے، کوئی چھٹے پارے میں بھاگ گئے، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی مسائل بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اصل مسئلہ یوں ہے، دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ فتنے کا دور ہے، انہی فتنے کے دور میں جو نئے نئے باتیں آ رہی ہیں ان پر ہر بندہ محقق بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو سفیان، ان کی بیوی ہند، ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر طرح طرح کی باتیں، وہ جو انہوں نے یوں کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، فیوں کیا تھا۔ اب غور فرمائے ان آیتوں پر، ان شرطوں پر۔ ابھی میں نے آپ کو بات سنائی کہ سب سے زیادہ جو آگے بول رہی تھی وہ ابو سفیان بیوی ہند بول رہی تھی تائید میں، ان تمام شرطوں کی تائید۔ حضور بھی مسکرا رہے تھے، اور بیعت کے لیے وہ تیار ہوئی نا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا میرے نبی واستغفر لہن اللہ، تو ان کے لیے استغفار کر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اب 1 منٹ کے لیے وہ لوگ جو نئے تحقیق والے صحابہ کرام سے تان کرتے ہیں، کوئی حضرت ہند پہ، کوئی حضرت ابو سفیان پہ، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ، وہ 1 منٹ کے لیے روک کر سوچے تو صحیح کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیاں مان لی، نہ مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا میرے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف ہی نہیں کیا ہوا بلکہ حضور نے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہوئی ہیں، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور میں آج ان کی پچھلی باتیں لے کر تحقیق کرنے بیٹھ جاؤں اور پھر جناب ان پہ تبصرے جھاڑوں اور لوگوں کا ذہن بناؤں اور لوگوں کو جناب ان کی مخالف کروں، وہ تو چلو ان کے ساتھ تو اللہ کا وہی معاملہ ہوگا جو اللہ نے بیان کر دیا، جو نبی پاک نے دعا کی۔ میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کا واسطہ کسی ایسے بے وقوف کی باتوں میں مت آئیے جو صحابہ کرام کے بارے میں بحث چھیڑ کر بیٹھو، کہو بھائی بابا میرے ساتھ یہ بات نہ کرو۔ ہم نے اللہ کی کتاب میں یہی پڑھا ہے، قرآن مجید نے یہی بتایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجر ہوں، انصار ہوں، یا ان کے بعد آنے والے اتباع کرنے والے ہوں، اللہ سب سے راضی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سب سے راضی ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کے بھی چند دن پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ درجوں میں بڑے بلند ہیں، جو بعد میں ایمان لائے وہ ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کر دیا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، اب فلاں مورخ یہ کہہ رہا ہے اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی ہم نے اس تاریخ کو اگر مثال کے طور میں نہیں مانتا، میں کہتا میں اس تاریخ کو نہیں مانتا، میں کافر ہو جاؤں گا؟ بولو، کسی مورخ کی بات اگر میں کہتا میں نہیں مانتا، اور اگر میں کہوں میں قرآن کو نہیں مانتا تو پھر؟ اس لیے بات قرآن مجید کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو چکروں میں مت پڑیے، اپنا ایمان مت خراب کیجیے۔ جن کے لیے نبی نے استغفاریں کی ہیں، مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں ان کے بارے میں باتیں کروں؟
میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے کئی ایسی باتیں پتہ ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ یار یہاں پہ میرے والد صاحب نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد میں نے کبھی آپ کے سامنے کیا کہ میرے والد نے یہ بھی قصور رہی تھی، یہ بھی قصور رہی تھی، یہ بھی قصور رہی، یہ بھی قصور رہی؟ اگر کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا بھائی بے غیرت بیٹا ہے بھائی۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی نیکیاں بتا کے باپ کی غلطیاں بتا رہا ہے۔ جب میرا باپ جس کے بارے میں نبی کی استغفار بھی کوئی نہیں، جس کے بارے میں اللہ کی آیت بھی کوئی نہیں، اس کی غلطیاں میں گنواؤں تو ہر کوئی مجھے بے غیرت کہتا ہے، تو جن کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں نبی کی استغفار موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، ان کی غلطیاں گنواؤں تو ہر کوئی کہتا ہے بڑی تحقیق کر رہا ہے، بڑی کیا کر رہا ہے؟ لاکھ لعنت اسی تحقیق سے جو جناب اتنے پٹھے کام کروائے مجھ سے۔ یہ کوئی تحقیق ہے؟ یہ فضول کام ہے، ان کاموں میں ہرگز نہ پڑیے، نکل کر آئیے اور اپنی فکر کیجئے کہ میں کس سمت پر جا رہا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ پہ مجھے یہ بات یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آج ہتھیار ڈال کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور نبی ان کے لیے استغفار کر رہا ہے، اور تمہیں کیا بات چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، آخری بات جی، چونکہ سورت کا موضوع یہ تھا کافروں سے دوستی نہیں کرنی، آخر میں پھر اللہ نے اس بات کو دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، مت دوستی کرو ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا، جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں ان کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ مایوس ہو گئے کافر قبر والوں سے۔ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ پہلا مطلب کہ جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے، جو قبر میں چلا گیا اب وہ واپس نہیں آتا، کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر سے اٹھے گا بھی نہیں، بس قبر میں گیا کہانی ختم ہو گئی، قیامت کے منکر ہیں نعوذ باللہ، تو ایسے آپ نے نہیں ہونا۔ دوسری بات من بیانیہ ہے، جیسا کہ مایوس ہو گئے وہ کافر جو قبر والوں میں سے ہیں، یعنی وہ کافر جو قبر میں پہنچ گئے ہیں اب وہ مایوس ہو گئے کہ ہمارا خاتمہ تو کفر پر ہوا ہے، اب ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں، تو تم اس طرح مایوس تو نہیں ہو، تم تو ابھی زندہ ہو، تم اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا